سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 7.2 تحویل قبلہ۔ صحابہ اور تابعین میں اس میں اختلاف ہے کہ ہجرت سے پہلے جب مکہ مکرمہ میں نماز فرض ہوئی تو اس وقت قبلہ بیت اللہ تھا یا بیت المقدس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اولی سے قبلہ بیت المقدس تھا، جو کہ ہجرت کے بعد بھی 16 یا 17 مہینہ تک باقی رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز ادا کرتے تاکہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس بھی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد صرف بیت المقدس کی طرف رخ کر سکتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ان کے لیے قبلہ بیت اللہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں وحی کا وحی کا انتظار فرمایا کرتے تھے اور بار بار چہرہ مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف امیدوں کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ بے شک ہم آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھا دیکھتے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے۔ پس تم اپنا منہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے منہ کو اس کی طرف پھیر لیا کرو، اور بے شک اہل کتاب کو اس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہونے کا پورا علم ہے، اور بے شک اہل کتاب کو اس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہونے کا پورا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اہل کتاب کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ آخر الانبیاء کے لیے قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، پس وہ اس کا برحق ہونا یقینی طور پر جانتے ہیں، مگر اپنے غرور اور حسد کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تعویل قبلہ جنگ بدر سے 1 یا 2 ماہ قبل رجب یا شعبان سن 2 ہجری میں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی، پھر تعویل قبلہ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کر دیا اور ظہر کی نماز بیت اللہ کی طرف پڑھی۔ ایک صحابی نے ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور پھر اپنے قبیلہ بنو سلمہ میں گیا۔ اس وقت لوگ عصر یا مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اس نے بلند آواز سے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ یہ سنتے ہی اس مسجد کا امام صفوں کو چیر کر پیچھے کی جانب آ گیا اور سب نمازیوں نے بھی اپنا رخ 180 درجے بدل لیا۔ اس طرح اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا۔ تحویل قبلہ کی خبر مسجد قباء میں اگلے روز فجر کی نماز کے دوران پہنچی، اور وہاں بھی اسی طرح نماز کے دوران رخ بدل دیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو ایک دوسرے کی بات پر کتنا اعتماد تھا، اور یہ کہ کسی امر میں صرف
ایک آدمی کی شہادت کافی ہوتی۔ مدینہ میں تعویل قبلہ میں اغلباً اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ یہود کو بتایا جائے کہ یہ نبی بھی تمہارے نبیوں کی طرح ہیں، اس لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اب تمہاری قیادت کو ختم کیا جا رہا ہے اور نئی قیادت ان کو منتقل کی جا رہی ہے۔ پس تحویل قبلہ ایک بہت واضح ٹیسٹ یا امتحان تھا تاکہ یہ مخلصین اور غیر مخلصین کی شناخت کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے عمدہ اور اعلیٰ امت بنایا ہے، یہ تمہاری دنیاوی عزت افزائی ہے، اور اخروی عزت افزائی یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور تمہارے قابل شہادت و معتبر ہونے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ اور ہم نے ایک خاص مصلحت کے تحت وہ سمت قبلہ مقرر کی جس پر تم تھے، یعنی بیت المقدس، تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ قبلہ کی تبدیلی گراں چیز تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان یعنی گزشتہ نمازیں ضائع کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ نماز کی جگہ لفظ ایمان آیا ہے، پس نماز کے بغیر انسان کا ایمان ہی نہیں، اور اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ جو مسلمان تعویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے اور انہوں نے اپنی نمازیں بیت المقدس کی سمت میں ادا کیں، اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں۔ اس آیت کریمہ میں وسط کا ترجمہ عموماً درمیانی کیا جاتا ہے، لیکن وسط کا اصل معنی اعلیٰ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ القلم آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے کہ ان میں سے عقل مند یا اعلیٰ نے کہا۔ پس اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے امت محمدیہ کو سب سے اعلیٰ بنایا، ہم نے امت محمدیہ کو سب سے اعلیٰ بنایا اور ان کو سب سے اعلیٰ قبلہ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ جنگ بدر سے پہلے تعویل قبلہ سے نماز ادا کرنے کا رخ عین شمال سے عین جنوب منتقل ہو گیا۔ اس وقت تک مسجد نبوی کی چھت نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے شمالی حصہ پر چھت ڈلوا دی، اس لیے اسے صفہ کہا گیا یا سایہ دار جگہ صفہ کہا گیا۔ اس میں 5 سے 70 تک صحابہ قیام کیا کرتے تھے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر زیادہ سے زیادہ تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں۔ انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی اور ان میں سے اکثریت بہت غریب تھی۔ مثلاً بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں بھوک سے بےتاب ہو جاتا تو میں بعض بھائیوں سے سوال پوچھتا، وہ میں اس سوال کا جواب ان سے بہتر جانتا تھا، اور اپنی بات کو طول دیتے ان کے گھر کے دروازے تک اس امید سے پہنچتا کہ ممکن ہے وہ مجھے دعوت دیں۔ اسی طرح ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو بھوک سے نڈال دیکھا تو اسے اپنے گھر دعوت دی اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، ایک پڑوسی نے 1 گلاس دودھ بھیجا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ سب اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ جب وہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ ان سب کو باری باری دودھ کا گلاس پیش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دل میں بہت تنگی محسوس کر رہے تھے، کیونکہ ان کو فکر تھی کہ ان کے لیے دودھ نہیں بچے گا۔ جب سب نے دودھ پی لیا
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا بیٹھو اور دودھ پیو، پھر کہا اور پیو، پھر کہا اور بھی پیو۔ ابو ہریرہ نے کہا اب میرے پیٹ میں ذرا بھی جگہ نہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پیا۔ واضح ہو کہ مسجد نبوی میں موجود چبوترا اصحاب صفہ کی قیام گاہ نہیں تھی۔ اگر آپ اسطوانہ عاشر سے قبلہ کی مخالف سمت میں چلیں تو 5ویں ستون کے بعد صفہ تھا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں مسجد نبوی شریف کی توسیع فرمائی تو یہ صفہ تقریباً 10 میٹر مزید شمال کی طرف منتقل کر دیا گیا، اور یہ چبوترے کی شکل میں نہ تھا۔ واضح ہو کہ مسجد نبوی شریف میں باب جبریل اور باب نساء کے درمیان چبوترے کو شام کے حکمران نور الدین زنکی، جو کہ 511 ہجری سے 569 ہجری تک تھے، انہوں نے سیکیورٹی کے عملے کے لیے بنوایا تھا۔ اکثر زائرین مدینہ اپنی لا علمی کی وجہ سے اسے صفہ سمجھتے ہیں۔ جیسے ہی مدینے کے یہودیوں کو تعویل قبلہ کی خبر ملی تو وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسا مذہب ہے، ایک دن ایک قبلہ، دوسرے دن دوسرا قبلہ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس تبدیلی سے خوفزدہ بھی تھے، کیونکہ جب تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے تو یہودیوں کے نزدیک کسی حد تک قابل قبول تھے۔ اب قبلہ الگ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت سے ابھرنے لگے ہیں، لہٰذا یہودی مسلمانوں کو دشمن کی نظر سے دیکھنے لگے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔